الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. دیکھیں محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو دینی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قبول فرمائے. میرے محترم، یہ تو حضرت مولانا عبد المنان صاحب کی محبت کی بات ہے. اللہ مولانا کے صحت تندرستی کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرمائے. وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں، ان کا ایک تعلق ہے، وہاں چنڈی گڑھ بار بار بلاتے رہتے ہیں اور انہی کی محبت یہاں بھی کھینچ کر کے لائی ہے. یہاں مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، ادھر حضرت مولانا محمد نسیم صاحب تشریف فرما ہیں، تو ان کی موجودگی میں کچھ کہنے کا موقع دیا تو دعا کرے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نکلتا ہوا جا رہا ہے. اور میرے محترم، میں نے اکثر دیکھا آپ کے اس علاقے میں کہ دینی مجلسوں میں لوگ بہت کم جڑتے ہیں. میں یہاں عماد پور میں آیا حضرت صاحب کے یہاں، وہاں بھی بہت ہی تھوڑے سے آدمی، جیسے کہ یہاں اور اسی طرح اور دوسرے گاؤں میں کئی جگہ جانا ہوا، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نکلتا ہوا جا رہا ہے. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نکلتا ہوا جا رہا، دینی مجلسوں کی قدر نکلتی ہوئی جا رہی. ابھی ہمارے مولانا عبد المنان صاحب نے بتلایا، اگر کوئی دنیاوی پروگرام ہوتا، کانگریس والوں کا ہوتا، سپا والوں کا ہوتا، بسپا والوں کا ہوتا، تو آپ سبھی حضرات محنت کرتے. اب میں مولانا کو دیکھ رہا ہوں، کبھی بیچارے ادھر بھاگ رہے، کبھی ادھر بھاگ رہے، اور یہ پتہ چلا قریب 10-15 روز سے اس پروگرام کی تیاری چل رہی ہے. تو اگر ہمارے دلوں کے اندر کچھ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوتا تو ہم بھی ان کا ساتھ دیتے. جس طرح اگر کوئی دنیوی پروگرام ہوتا تو آپ سبھی حضرات محنت کرتے اپنی بستی کے اندر، اپنے محلے کے اندر، فلاں نیتا صاحب آ رہے، فلاں سپا والے آ رہے، بسپا والے آ رہے، کانگریس والے آ رہے، بی جے پی والے آ رہے، فلاں آ رہے، تو آپ سبھی حضرات محنت کرتے، ایک ایک دروازے پر جاتے، کنڈی کو کھٹکھٹاتے اور یہ کہتے ہماری عزت کا معاملہ ہے، نیتا صاحب کیا کہیں گے، نیتا جی کیا کہیں گے، ہماری عزت کا معاملہ ہے. مسلمانوں، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکلتا ہوا جا رہا ہے. عبد الواحد رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جو جنت میں میرے ساتھ ہوگی میں اس سے ملاقات کرنی چاہتا ہوں. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. خواب میں دیکھا کہ حبشہ کی ایک عورت ہے میمونہ نام کی، وہ جنت میں تمہارے ساتھ ہوگی. ہم بیدار ہوئے، سفر کیا، حبشہ پہنچے، معلوم کیا میمونہ نامی کوئی عورت ہے. کہاں ہے، کہاں ہے؟ کہ جنگل میں بکریاں چرا رہی ہیں. جنگل میں گئے، دیکھا نماز کی نیت باندھے اللہ کے سامنے کھڑی ہے. شیر اور بکریاں، بھیڑیے اور بکریاں ایک جگہ جمع ہیں. سلام پھیرا، معلوم کیا میمونہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ قرآن نہیں پڑھا؟ کہ ہاں پڑھا ہے. کیا فذکرونی اذکرکم نہیں پڑھا؟ کہ ہاں پڑھا ہے. بس یہ میرا معاملہ ہے، جب سے میں نے اللہ سے صلح کی ہے، بھیڑیوں نے، شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے. فذکرونی اذکرکم کا یہ مطلب نہیں کہ 1,00,000 تسبیح پڑھ کر لی، 2,00,000 تسبیح کر لی. فذکرونی اذکرکم کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تم میرے تابع ہو جا، ساری مخلوق کو تیرے تابع کر دوں گا.
اے میرے بندے تو میرا مطیع بن جا، ساری مخلوق کو تیرے تابع کر دوں گا، اور اگر تو نافرمانی کرے گا تیرے اندر سے نکلا ہوا، تیرے خون سے نکلا ہوا، تیرے خون سے سینچا ہوا تیرا بچہ اس کو تیرے خلاف کھڑا کر دوں گا، جن کے اوپر تو ناز کرتا ہے، جن کے اوپر تو بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ، اللہ تو ایک ایک ذرے کا مالک ہے، ایک ایک ذرے کو جاننے والا ہے، وہ تو ساری مخلوق کا مالک ہے، اور جب تابع داری پہ لائے گا تو ساری مخلوق تمہیں جانے گی، تمہیں پہچانے گی، ساری مخلوق تمہارے سامنے جھک جائے گی، اور جب وہ نافرمانی پر لائے گا تو تیرے اندر سے نکلا ہوا تیرے بچے کو تیرے خلاف کھڑا کر دوں گا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا یہ مطلب نہیں کہ 1 لاکھ تسبیح کر لی، 2 لاکھ تسبیح کر لی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو میرے تابع ہو جا، ساری مخلوق کو تیرے تابع کر دوں گا، تیری اولاد کو صحیح کر دوں گا۔ اولاد مزار پہ جا کے صحیح نہیں ہوتی، اولاد جو ہے تعویذ گنڈوں سے صحیح نہیں ہوتی۔ اگر اولاد کو صحیح کرنا چاہتے ہو، اگر اولاد سے دوستی کرنا چاہتے ہو، اگر بیوی سے دوستی کرنا چاہتے ہو، اگر جو ہے اپنے گھر کے اندر سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اللہ سے دوستی کرنی پڑے گی، ہمیں اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ مسلمانوں جو ہے اللہ سے دوستی کرنی پڑے گی۔ عبادات اور اعمال بھی فائدے مند تبھی ہوں گے جب انسان اللہ کا فرما بردار ہوگا۔ کتنے حج کیے؟ 2 حج کیے، کتنے عمرہ کیے؟ 5 عمرہ کیے، کتنے نفلیں پڑھتا ہے؟ ساری رات پڑھتا ہوں، کتنا ذکر کرتا ہے؟ 1 لاکھ کرتا، ایک جو ہے حج بھی کرتا ہے، زمین بھی دباتا ہے، حج بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، یہ کون سی شرافت ہے؟ مسلمانوں اگر تیرا بچہ تیرے خلاف ہو جائے، بڑا غصہ آتا ہے، آنکھوں میں لالی آتی ہے، پیشانی میں بل آ جاتے ہیں، اور جو ہے علاقے والے جو ہے خاندان والوں کو بلایا جاتا ہے، ماموں کو بلایا جاتا ہے، اور جو ہے خالوں کو بلایا جاتا ہے، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کو جو ہے داؤ پر لگا دیا، اپنی جوانی کو جو ہے اپنی جوانی کو کھپا دیا، نہ رات کو دیکھا، نہ دن کو دیکھا، نہ صبح کو دیکھا، نہ شام کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا۔ آج یہ میرا بیٹا میرے سامنے آنکھیں دکھا رہا ہے، مجھے آنکھیں دکھا رہا، آج یہ میرا بیٹا میرے سامنے اکڑ رہا، یعنی رشتہ داروں کو بلا کر کے ساری بات کہی جاتی ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے جو ہے میں نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دی، دل دیا، دماغ دیا، سر کے بالوں سے لے کر کے پیروں کے ناخن تک بے شمار نعمتیں دی۔ ارے تو نماز نہ پڑھے، اللہ تجھے کچھ بھی نہ کہے، تو دینی مجلسوں کی قدر نہ کرے، اللہ تجھے کچھ بھی نہ کہے، تو روزہ نہ رکھے، اللہ تجھے کچھ بھی نہ کہے، تو داڑھی مڑا لے، اللہ تجھے کچھ بھی نہ کہے، تو سر کے بال یہودیوں کے طریقے پر کاٹے تو اللہ تجھے کچھ بھی نہ کہے، تو شریعت کو ختم کر دے، اللہ تجھے کچھ بھی نہ کہے، تو شادی کے اندر دین کا مذاق اڑائے، اللہ تجھے کچھ بھی نہ کہے، تو سنتوں کا مذاق اڑائے، اللہ تجھے کچھ بھی نہ کہے۔ وارے مسلمان، یہ کیا مسلمانی ہے؟ اگر تیرا بیٹا تیری بات نہ مانے، بڑا غصہ آتا ہے، آنکھوں میں لالی آتی ہے، پیشانے میں بل آتے ہیں۔ ارے جب تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کو بھی غصہ آتا ہے، پھر اللہ ایسے حاکموں کو لاتا ہے تاکہ ان کے سروں میں چوٹ بچا بچا کر ان کی عقل کو ٹھکانے پر لایا جائے۔ اللہ کہتا ہے میں اللہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں ہے، اور جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں جو ہے بادشاہوں کے دل کو رحمت اور شفقت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی پر اتر آتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دل کے اندر جذبہ انتقام اور غصہ بھر دیتا ہوں۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پیروں کی طرف سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، بچہ تڑپتا ہے، بچہ روتا ہے، بچہ بلبلاتا ہے، آتے آتے یہاں تک وہ دم توڑ دیتا ہے۔ ایک ایک نوجوان لڑکی کو 20 لڑکوں کے حوالے کیا گیا، اس کی عزت کو لوٹا گیا ہے، اور اس میں پیٹرول ڈال کر کے آگ لگائی گئی ہے۔ برما کے اندر یہ ہوا ہے، جب برما کے مسلمانوں نے دین کی ناقدری کی تو اللہ
اللہ نے ایسے حالات لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے نام و نشان مٹائے گئے۔ مسلمانوں، ہریانہ پنجاب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جب ہریانہ پنجاب کے مسلمانوں نے دین کا مذاق اڑایا، سنتوں کا مذاق اڑایا، علماء کرام کا مذاق اڑایا، مدرسے والوں کا مذاق اڑایا، مسجدوں کا مذاق اڑایا، سنتوں کا مذاق اڑایا، تو اللہ نے ایسے حالات لا کر کے کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹایا گیا۔ مسلمانوں کی لڑکیوں کو، سکھوں کے بچوں کو جنم دینا پڑا ہے، جو ہے مسجدوں کے تالے پڑ گئے، مدرسوں کے تالے پڑ گئے۔ جب مسلمان دین کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ ایسے حالات لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، تقریباً 5-6 سال پہلی بات ہے، میں لدھیانہ جانا ہوا، ایک امام صاحب نے بتلایا کہ جو ہے مسجد کے برابر میں دیکھا ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے۔ معلوم کیا، بے اماں کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا، میں نے مسلمان کے گھر میں جنم لیا تھا، میں بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، میں بھی مسجد کے اندر پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی، میں نے بھی اللہ کا قرآن سیکھا تھا، میں نے بھی کلمہ سیکھا تھا، میں نے بھی حدیث کی باتیں سیکھی تھی۔ جب حالات نے کروٹ بدلی ہے تو سکھوں کے بچوں کو جنم دینا پڑا ہے۔ مسلمانوں، جب مسلمان دین کی ناقدری کرتا ہے، فرمایا بیٹا آج ایک مدت کے بعد اللہ کے قرآن کی آواز سننے کو ملی ہے تو رونا آ گیا ہے۔ جب مسلمان دین کی ناقدری کرتا ہے تو آذانوں کے اوپر پابندی لگتی ہے، مسجدوں کے اوپر پابندی لگتی ہے، نمازوں کے اوپر پابندی لگتی ہے، مدرسوں کے اوپر پابندی لگتی ہے۔ جب مسلمان دین کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ ایسے حالات لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اللہ ہوں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اللہ نے کہا جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں راضی ہوتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب میرے بندے میں نافرمانی پر اتر آتے ہیں تو میں غضبناک ہوتا ہوں، اور جب میں غضبناک ہوتا ہوں تو میں لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے۔ مسلمانوں، ایک دو زخم نہیں، جسم میں سارا چھلنی، درد حیران اٹھے تو کہاں سے اٹھے؟ مسلمانوں، آج گھر گھر میں آگ لگ رہی ہے، گلی گلی آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، ہم سب خواب غفلت میں پڑے میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ان ساری چیزوں کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، کانوں سے سننے کے بعد، عقل سے سمجھنے کے بعد ہم اندھے بہرے گونگے کیوں ہو جاتے ہیں؟ مسلمانوں یاد رکھو، سماج کا سدھار، معاشرے کی اصلاح تبھی ہوگی جب میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں خلوص کے ساتھ لگ جائیں گے۔ سماج کا یہ ناسور اگر یوں بڑھتا رہا اور اس پر روک لگانے کی کوشش نہ کی تو خدا کی قسم، چاہے مسجد کا امام ہے، چاہے مدرسے کا مدرس ہے، چاہے وہ سال لگانے والا ہے، چاہے کوئی جو ہے امیر صاحب ہے، چاہے 4 مہینے لگانے والا ہے، چاہے کوئی پردھان ہے، چاہے کوئی پیسے والا ہے، کل قیامت کے روز اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکے گا اگر اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھا۔ مسلمانوں، میرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اگر تم نے ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑا، دین سے جوڑا، مسجد سے جوڑا، علماء سے جوڑا، دینی مجلس سے جوڑا، اور تمہارے بیٹے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، ثواب تمہیں بھی مل رہا ہوگا، ثواب ماں باپ کو بھی مل رہا ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ تم نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھا، اپنے بچوں کو جو ہے دین سے دور رکھا، مدرسے سے دور رکھا، علماء سے دور رکھا، اور جو ہے علماء سے دور رکھا، جماعت سے دور رکھا، تمہارے بیٹے شراب خانے کے اندر پہنچ گئے، تمہارے بیٹے سٹے کے بازار میں چلے گئے، تمہارے بیٹے تو اس کی سزا اس کے ماں باپ نے بھگتنی پڑے گی، کیونکہ اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھا۔ مسلمانوں، میں نے اس علاقے میں دیکھا ہے کہ جب بھی میں کئی جگہ آنا ہوا ہے کہ دینی مجلسوں کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ریاض صاحب، ہمارے مفتی صاحب، ہمارے مولانا عبد المنان صاحب جو صبح سے بھاگ دوڑ کر رہے، ہمارے دلوں کے اندر قدر ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں، جب ہمارے دلوں کے اندر دین کی قدر نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ ایسے حالات لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، آپ حضرات نے فضائل اعمال کے اندر سنا ہوگا، اللہ نے کہا او جبریل جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، کہا اے اللہ، دیکھا ایک اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا، اللہ کی طرف سے آواز آئے اے اللہ تیرا ایک بندہ تیری تعریف تیری بڑائی بیان کر رہا، اللہ کی طرف سے آواز آئی اسے سب سے نیچے رکھنا، اسے اپنا فکر ہے، میرے بندوں کا فکر نہیں ہے۔ مسلمانوں، آج ہم اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھ رہے۔ یہ جو بچے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے، یہ بچے ہمارے پاس جو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ بچے جو ہے میرے محترم
محترم ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری یہ ماں باپ کے فرائض میں سے ہے. اگر یہ بچے بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں ماں باپ کی بے توجہی کی وجہ سے اور ذمہ داروں کی بے توجہی کی وجہ سے، یہ کل قیامت کے روز اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑیں گے، اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑیں گے. مسلمانوں، آج ہم نے اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے. یہ بچے اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے. مسلمانوں، یہاں مدرسوں کے اندر یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں، مدرسوں کے اندر ان کی تربیت کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے اور ان کو جو ہے ان کو بتایا جاتا ہے پیارے بچوں، جہاں تم رہتے ہو تمہارے پڑوس میں جو مکان ہے اس کا تمہارے اوپر حق ہے. جو پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کوئی بھی ہے، کسی برادری سے تعلق رکھتا ہے، ان کا تمہارے اوپر حق ہے. مسلمانوں، آج ہمارے دلوں سے ان کی قدر نکلتی ہوئی جا رہی ہے. مسلمانوں، ان مدرسوں کے اندر ان ٹاٹ پہ بیٹھنے والے بچوں کو سکھایا جاتا ہے پیارے بچوں، جہاں تم رہتے ہو اور جو ہے تمہارے سماج میں، تمہارے معاشرے میں جو ہے بڑے لوگ رہتے ہیں جن کی کمر جھک گئی ہے، جو لاٹھی کے محتاج ہیں، جو ڈنڈے کے محتاج ہیں، جن کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، جن کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ محبت سے ان کے بول لینا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا. میرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا یہ بوڑھوں کا احترام کرنا نہیں بلکہ بوڑھوں کے پیدا کرنے والے رب ذوالجلال کا احترام کرنا ہے. ان مدرسوں کے اندر جو ہے یہ علماء یہ جو ہے یہ بچوں کو سکھاتے ہیں، یہ بچوں کو سمجھاتے ہیں. میرے محترم، سمجھایا جاتا ہے پیارے بچوں، جہاں تم رہتے ہو تمہارے مکان کے باہر جو سڑک گزرتی ہے، جو راستہ گزرتا ہے، اگر تم اسے اپنے صحن کا پانی بہا دیتے ہو، اپنے آنگن کا پانی بہا دیتے ہو اور اینٹ پتھر ڈال دیتے ہو، کوڑا کرکٹ ڈال دیتے ہو جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گاؤں کا پردھان تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، گاؤں کا پردھان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن جس شریعت کے ماننے والے تم ہو اس شریعت کے اعتبار سے تم نے جرم کیا ہے. اگر کوئی دنیاوی پروگرام ہوتا تو سبھی حضرات محنت کرتے اور شاید یہاں اس میدان میں جگہ نہ ملتی اور گھنٹوں انتظار کیا جاتا ہے، بھوکے رہ کر کے، پیاسے رہ کر کے جو ہے انتظار کیا جاتا ہے اور گرمی کو برداشت کیا جاتا ہے، سردی کو برداشت کیا جاتا ہے. میرے محترم، ہم نے ابھی 2-3 سال پہلے جب الیکشن چل رہا تھا یو پی کا تو دیکھا تھا کہ رات میں لوگ 1 بجے تک انتظار کیا کرتے تھے جبکہ اس پر کوئی ثواب نہیں علاوہ گناہ سے. وہاں تو ایک دوسرے کی غیبتیں کی جاتی ہے، ایک دوسرے کی برائی کی جاتی ہے، وہاں تو ایک دوسرے کو گالی دی جاتی ہے مسلمانوں، اور جو ہے وہاں پر کوئی ثواب نہیں ملتا. یہاں تو جو ہے علماء کرام کی زبانیں دین کی باتیں سنتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں. کتابوں کے اندر آتا ہے جب ایسے بزرگ بستی میں آتے ہیں تو خیر آتی ہے، بھلائی آتی ہے، اور آتا ہے کتابوں کے اندر جو ہے ایسے بزرگوں کی زیارت کرنا گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ کے رسول کی زیارت کی ہو، اور جس نے اللہ کے رسول کی زیارت کی گویا کہ اس نے اللہ کی زیارت کی ہے. یعنی اتنا بڑا یہ جو ہے آتا ہے کتابوں کے اندر کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے